السلام علیکم دوستو، آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ شب برات کیوں منائی جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے بدن پاک رکھو، اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات منائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اس مہینے میں خوب روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع فرماتے تو بند کرنے کا نام نہیں لیتے، اور جب روزہ رکھنا بند کر دیتے تو ایسا لگتا کہ اب آگے روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے بیچ کے مہینے سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائے تو سے روزے سے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے آقا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے لیے سال میں 2 راتیں عید و خوشی کے لیے ہے، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہے۔ فرشتوں کی عید شب برات اور شب قدر ہے، اور مومنوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات کو فرشتوں کی عید کی رات کا نام دیا گیا ہے۔ اس رات کی عبادت سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ان راتوں میں اللہ کی عبادت میں ساری رات گزار دینے کی برکت سے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جسے دونوں عید اور شعبان کی 15ویں راتیں جاگ کر عبادت میں گزار دی تو اس کا دل کبھی نہیں مرے گا۔ شب برات کو صفات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے 1/3 امت کی شفاعت کی دعا قبول کر لی۔ اگلی رات 14ویں شب میں اپنے پھر ہم گناہگار امتیوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائی تو رب قدیر نے 2/3 امت کی شفاعت فرما دی۔ تیسری رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، آقا نے پھر دعا مانگی تو رب نے پوری امت کی شفاعت کی بشارت دی اور یہ بھی فرمایا، پیارے میں تمہاری شفاعت سے امت کو بخش دوں گا، لیکن جو آدمی میری رحمت سے مایوس ہو جائے گا اور گناہ کرتا ہی رہے گا اسے نہیں بخشوں گا۔ اسے بخشش کی رات بھی کہا جاتا ہے، جس میں شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والوں کو نہیں بخشا جاتا۔ اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار نے مجھے حضرت بی بی عائشہ کے گھر میں کسی کام سے بھیجا۔ میں وہاں پہنچا اور کہنے لگا، ام المومنین جلدی کیجیے، کیونکہ آقا 15ویں کی شعبان کی رات کے بارے میں کچھ بیان فرما رہے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا، انس میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں 15ویں رات کی بات بتاتی ہوں۔ ایک بار کی بات ہے، اس رات میں آقا کی باری تھی، سرکار تشریف لائے اور میرے ساتھ لیٹ گئے۔ میں سو گئی۔ ایک اتفاق سے آنکھ کھلی تو سرکار کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں تلاش میں نکلی، مسجد نبوی سے گزرنے لگی تو اچانک میرا پیر آپ سے لگ گیا۔ میں نے پایا کہ آپ سجدے سے سر رکھ کر یوں دعا مانگ رہے تھے، الہی میرے بدن اور خیالات نے بھی تیرا سجدہ کیا، میں تجھ پر دل سے ایمان لایا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، میں اپنے اس ہاتھ سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اے میرے عظیم رب، تجھ سے ہی ہر بڑے کام کی امید کی جاتی ہے، میں بڑے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اس سر نے تجھے سجدہ کیا جسے تو ہی پیدا فرمایا، اسے شکل صورت عطا فرمائے، اس میں کان اور آنکھ پیدا فرمایا۔ پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یوں دعا مانگنے لگے، الہی تو مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما، جو شرک سے پاک صاف ہو، کافر و بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدے میں گر گئے۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو میں کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میں
ماں باپ قربان آپ یہاں تشریف فرما ہے اور میں تو وہاں کمرے میں تھی۔ آپ نے فرمایا عمیرہ آج صعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج اس رات میں اللہ پاک اپنے کرم سے بے شمار گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن شراب پینے والے، رشتہ داریاں توڑنے والے، باجا بجانے والے اور چغل خوروں کو معاف نہیں فرماتا۔ شعبان کی 15ویں رات میں ملک الموت کو ان لوگوں کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں جو اپنے شعبان تک مرنے والے ہوتے ہیں۔ آدمی پیڑ پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، مکان بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردے کی لسٹ میں ہوتا ہے، اور ملک الموت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس کا نمبر آئے اور وہ اپنا کام کر گزرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا مہربان رب اپنے کرم سے ہمیں بخش دے۔ آمین۔